جب ہمارے پرائم منسٹر کو پہلے تو اسے جہاز مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر اس نے مانگ لیا تھا اور اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا باقاعدہ. اب ہم اتنی گھٹیا آنا والے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے، اب آپ ہم نے آرمی چیف کو بھیجا ہے. آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک اٹامک پاور ہیں، آپ ایک ولنریبل سٹیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے نخرے بھی اٹھائے جائیں لیکن ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے. یہ تو نہ ہوا نا یار. ان 2 سالوں میں ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا بغیر کسی وجہ کے. وہ ہمارے سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم ہی ان سے مانگتے ہیں. ہمیشہ کشکول تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. یہ وزیر خارجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو ساتھ ان کو باندھ کے لے جاتے کہ بھائی جان ادھر بیٹھو کہ معافی مانگو. کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر بچوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں ورنہ ان پہ نفسیاتی طور پہ برا اثر پڑتا ہے. کہ سعودی عرب کا جو انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ وہ ابھی وہ کمپرومائز کر لیں گے، مجھے نہیں لگتا. دورہ سعودی عرب، چوہدری صاحب کے پاس لگتا ہے کوئی خبر ہے آج اس حوالے سے؟ چوہدری صاحب کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ وہ جو مطلب کہ جو تعلقات جو ہیں مستقبل کے اندر بھی ہم مشاورت سے چلنے کی جو بات کی گئی ہے، یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ شکریہ رضوان صاحب. آپ یہ دیکھیں یہ جو دورہ آرمی چیف کا DGI/SI کا جو پورا وفد گیا ہے اور جو شاہ محمود قریشی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اور جو فال آؤٹ ہوا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے گیا ہے. اب یہ دیکھیں جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی ہے کہ دیکھیں دونوں ملک ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور دونوں کو ایک دوسرے کی امپورٹنس کا وہ خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے جو سٹیکس ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو یہ سارا نیوٹرلائز ہو جائے گا، کیا اس کو آگے لانگ ٹرم میں یہ چل پائے گا، اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جو سعودی عرب جو ہے اس کی ایکچولی جو اس کی جو پرسٹیج ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو اسٹیٹ وے وہ OIC کو ہیڈ کرتے ہیں اور OIC کا مین تمام ایک جو بلاک ہے جو سعودی بلاک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور دوسرا جو حرمین شریفین، یہ 2 پرسٹیج ہیں بیسیکلی. جب ہمارا جو سٹیک ہے وہ کشمیر کا سٹیک ہے، اور جب ہم کشمیر کی جب بات کرتے ہیں اور جو شاہ محمود قریشی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اگر آپ دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ اگر OIC ہمیں سپورٹ نہیں کرتی پھر ہم دوسرا بلاک کون سا بنتا ہے؟ ترکی ہے، ملائیشیا ہے اور قطر ہے. جب یہ بات کریں گے تو وہ ڈینٹ پڑے گا، پرسٹیج کو ڈینٹ پڑے گا. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ سعودی عرب ہمارا درینہ دوست بھی ہے اور شروع سے ہماری امداد بھی کرتا رہا ہے، ہر برے وقت میں کام بھی آتا رہا ہے، اور موجودہ حکومت کے 2 سالوں میں بھی دیکھ لیں کافی انہوں نے سپورٹ کیا، اور چاہے تیل کی پیمنٹس ہوں، ریزروز ادھار پیسے دینے ہوں، یا جو آئل ریفائنری کا جو معاہدہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں $20 ارب کے. ابھی دیکھنا رضوان صاحب یہ بھی ہے کہ کیا یہ دیر پا چلتا رہے گا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دیر پا نہیں چلے گا، کیونکہ ایک سٹیج کے اوپر اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس دورے سے کہ OIC اتنی فعال ہو جائے اور ہمیں کشمیر میں کھل کے ہماری حمایت کر دے تو وہ ناممکن ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہوگا. چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ ضرور آئیں گی پازیٹیو، لیکن جو سٹینس ہم چاہ رہے ہیں OIC کی طرف سے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ سعودی عرب کی اپنی ولنریبلٹی ہے، آئل کا کرائسس، اور وہاں پہ جو انمپلائمنٹ ان کی جو معیشت کا برا حال ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. USA خود آئل امپورٹ کرنے جا رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کا جو انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ وہ ابھی وہ کمپرومائز کر لیں گے، مجھے نہیں لگتا. لیکن نیوٹرلائز تو ضرور ہو گیا، لیکن ان لانگ رن جب تک پاکستان اکنامکلی سٹرونگ نہیں ہوگا یہ کامیاب نہیں ہوگا. ایک سٹیج کے اوپر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہوگا، کیونکہ پاکستان کیا ترکی کو چھوڑ سکتا ہے، کیا ملائیشیا کو چھوڑ سکتا ہے، دوسرے بلاک کو چھوڑ سکتا ہے، یہ ناممکن بات ہے. تو اوورآل ایک ہی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی، اکنامکلی پروگرس کرے. بالکل ٹھیک ہے. میاں سیف الرحمان صاحب، میں آپ کو گاڑی ادھار نہیں دے سکتا تو مجھے آپ سے گاڑی ادھار نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا؟ صحیح. اور جب آپ مجھے اسے کوئڈ پرو کو کہتے ہیں جی، اور آپ مجھے اگر اپنی گاڑی میں سے کہیں کہ ادھر آ کھڑا ہو، گاڑی تو اتر جا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں میرے لیے شکر رنجی پیدا ہو چکی ہے، اور مجھے آپ کے ساتھ اگر تعلقات برقرار رکھنے ہیں تو مجھے فوری طور پہ پوچھنا ہے کہ میاں صاحب کی ہوا ہے، خیر ہے، کوئی غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، ٹھیک ہے. جب ہمارے پرائم منسٹر کو پہلے تو اسے جہاز مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر اس نے مانگ لیا تھا اور اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا باقاعدہ، ٹھیک ہے،
فنی خرابی کہہ کے، وہ انگریزی والی فنی خرابی تھی، اردو والی نہیں تھی، ٹھیک ہے، انگریزی والی فنی خرابی کہہ کے اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا، تو پوچھنا تو بنتا تھا۔ اس کے بعد سعودیوں نے 1 سال انتظار کیا ہے کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی اگر تم ہمارے ساتھ ناراض ہو تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیں فنی کا آپ نے لفظ بڑا اچھا بولا ہے، فنی موڈ آف گورننس ہے، بالکل ہی ہے، باقاعدہ ہر بات میں ایک فن کیا مطلب ایک پہلو۔ اب ہم اتنی گھٹیا آنا والے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے، اب آپ ہم نے آرمی چیف کو بھیجا ہے۔ لیکن ڈپلومیسی جو ہے نا جی، اس کی بڑی انٹری کیسز ہوتی ہیں، بڑی رموز و اسرار ہوتے ہیں، تو ڈپلومیسی جو ہے وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہوتا، ہم یہ بلاگ بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہمارے پاس کاؤنٹر پوائز ہے، کاؤنٹر ویٹ یہ ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کو تمام رموز و اسرار سمجھنے پڑتے ہیں کہ کون سے ممالک، دیکھیں نا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کامن کاز صرف مذہب ہی ہو۔ آپ ایک ولنریبل سٹیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک اٹامک پاور ہیں، لیکن آپ کے اندر مجھے ظہیر صاحب کی بات بالکل صحیح لگتی ہے، جب آپ اکنامکلی سٹرونگ نہیں ہوں گے یا کم سے کم اسرٹ کرنا نہیں جانتے، آپ چلیں مینڈیٹ جیسے بھی آیا، آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، کیا وہ مینڈیٹ آپ کا وزن بڑھاتا نہیں ہے؟ کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جناب وہ ماضی کی حکومتیں گئیں جو جنتا ہوتی نہیں، جن کو آپ ڈکٹیشن دیتے تھے، میرے پیچھے تو پوری پارلیمنٹ ہے، لوگ تو سیاپا کریں گے میرا۔ تو آپ اس میں اسرٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا بنیادی جو بیس ہوتا ہے ایک براڈ بیس ہوتا ہے، اور وہی اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ کہاں پہ دیکھیں نا ہمارے کہاں پہ ویکنیسز ہیں، ہماری سافٹ انڈر بیلی کہاں پہ ہے، صحیح۔ اور جو سعودی عرب ہے اس کا تو مین ایشو ہی اسٹریٹجک ہے، اور ہے آپ صرف یہ نہیں کہ 22 سال کا بس ایک بس جھولے لیے جانے ہیں اور بس آپ دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں امپائر کی انگلی۔ آپ اسٹیٹ کرافٹ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے نخرے بھی اٹھائے جائیں لیکن ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے، یہ تو نہ ہوا نا یار۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، کیونکہ ایک وزیر صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی چاند فلاں تاریخ کو نکلے گا، کہ تحریک انصاف کی بدقسمتی سمجھ لیں یا ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، تو وہ اگلے دن چاند نہیں نکلتا، وہ ایک دن کے بعد نکلتا ہے، وزیر صاحب وہاں جھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ایک وزیر صاحب بیان دیتے ہیں تو ساری قومی ایئر لائن زمین پر آ کے گر جاتی ہے، ایک اور وزیر صاحب جو ہیں بڑے جوش میں بیان دیتے ہیں، دوست ممالک ناراض ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بیان دیتے ہیں تو جاپان اور اس کی جرمنی کی سرحد ملا دیتے ہیں۔ چلو کوئی ناراض تو نہیں نا، ٹھیک ہے، اب اس میں نہیں، اس میں ناراض تو ہوتے ہیں نا جی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ممالک، ابھی اس کے بعد یہ ہے جی کہ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے لائن کون سی ٹو کرنی ہے، ہم نے کیا امریکہ کے ساتھ جانا ہے، یا اسلامی ممالک کے ساتھ جانا ہے، یا ہم نے روس کے ساتھ جانا ہے، یا ہم نے کسی اور بلاک میں جانا ہے۔ ہمارے یہی فیصلہ ان 2 سالوں کی بات کر رہا ہوں، میں پچھلے نہیں بات کر رہا، ان 2 سالوں میں ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا بغیر کسی وجہ کے، وہ ہمارے سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم ہی ان سے مانگتے ہیں، ہمیشہ کشکول تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر وزیر خارجہ صاحب کیونکہ سیاسی آدمی ہیں، انہوں نے تو ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کی جگہ پہ ہمارے سپہ سالار جاتے ہیں، تو میرے خیال میں وزیر خارجہ صاحب کو خود ان کو لے کے جانا چاہیے تھا۔ 17 اگست جو ہے نا وہ ضیاء الحق کی یوم پیدائش ہے، نئے پاکستان کے اندر زرتاج گل نے فرما دیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا مینٹل سٹیٹس کہاں پہ ہے۔ میں نے آپ کو 4 وزیروں کی بات بتائی ہے، وزیر اعظم صاحب کی بات بتائی، میں وہ نہیں کہتا کہ سارے زمین پر، میں نے نہیں کہا، وہ سوشل میڈیا کہتا ہے جی، میں بالکل نہیں کہتا سارے زمین پر، لیکن آپ کے مجھے بتا دیجئے